الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جب مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے اور رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اس کی اطلاع جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی تو وہ خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور مسلمان 1400 یا 1500 کے قریب تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے، اور ذو الحلیفہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو نشان زدہ کیے اور اونٹ وغیرہ کے کوہان کو چیر کر کے خون سے لت پت کیے۔ یہ علامت اور نشانی تھی کہ یہ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور یہیں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار نہیں لے جا رہے تھے سوائے مسافرانہ ہتھیار کے، اور وہ بھی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا آپ کے ساتھ اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں تو ایک جاسوس کو مکے کی سرزمین میں بھیج کر کے پتہ لگواتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاسوس وہاں کی خبر لاتا ہے۔ مقام اصفان کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطلاع دی جاتی ہے کہ مکے والے نہ صرف آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے بلکہ آپ کو عمرے سے بھی روکنے کی تگودو کریں گے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے ساتھ قریباً 200 سواروں کا دستہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرہ الغمیم میں جو خالد ابن ولید کا لشکر کھڑا تھا اس سے کترا کر کے اور پرپیچ راستوں سے ہوتے ہوئے ثنیۃ المرار پہنچے، اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اڑیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بیٹھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں کہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہو تو میں ضرور اسے تسلیم کر لوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو ڈانٹتے ہیں، وہ اچھل کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصائے حدیبیہ میں پہنچ کر کے ایک چشمے پر خیمہ زن ہوتے ہیں، اور وہیں سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل ابن ورقہ کے توسط سے مکہ مکرمہ اور مکے کے سرداروں اور قریشیوں کو یہ اطلاع دی کہ ہم یہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ایک مدت تک کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس دوران اس کے بعد اگر اللہ رب العالمین ہمیں غلبہ سے سرفراز کرتا ہے تو چاہیں گے ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ورنہ تو ان ایام کے اندر وہ تازہ دم ہو ہی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے طریقے کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت پیدا کر دے، تاکہ ہماری زندگی دنیاوی اور اخروی سرفراز ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔